اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ تفسیر کی یہ سیریز آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی سوالات پیش آتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے ایک کوئز بھی رکھی ہے جو ہر سنڈے کو ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنے معلومات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ ابھی تک ہم نے 4 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج ہم مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ دشمنوں کی سازشوں کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے اس آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ جب حرمت کے مہینے تمام ہو جائیں، مشرکین کو جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو، انہیں قید کر لو اور ان کا محاصرہ کر لو، اور ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھ جاؤ۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہوں کو کھلا چھوڑ دو، یعنی ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایسے کافر جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو 13 برس تک مکے میں اذیتیں دی اور پھر ہجرت کے بعد 9 برس تک ایذا رسانی پر قائم رہے اور انہوں نے سازش کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، تو وہ سزا پانے کے حقدار ہیں۔ حیثو کا کلمہ زمان و مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لحاظ سے آیت کا مفہوم یہ بنے گا کہ تم مشرکین کو جب اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لانا شرک کی توبہ ہے۔ نکات کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعوت کے تمام مرحلے اور استدلال کی رسائی اور معاہدہ بندی کے بعد بھی اگر مشرکین سازشیں جاری رکھیں اور دشمنی میں مصروف رہیں تو پھر تمام امکانی ذریعے سے ان کو سزا دینا چاہیے، مثلا قتل کرنا، قیدی بنانا، ان کی راہوں کو بند کرنا اور ان کا گھیراؤ کرنا۔ فَاقْتُلُوا خُذُوا احْصُرُوهُمْ۔ نمبر 2، جہاں حتمی فیصلہ ضروری ہے وہاں نرمی بھی ضروری ہے۔ اقتلوا خلوا۔ نمبر 3، آسمانی مذہب کی نشر و تبلیغ کی آزادی درست ہے، لیکن فکری انحراف اور عقل و انسانیت کے مخالف نظریات کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ نمبر 4، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سازشوں پر گہری نظر رکھیں۔ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ نمبر 5، مسلمانوں کی مخبری اور انفارمیشن کا نظام اتنا اعلیٰ ہو کہ اسلامی ممالک سے باہر کی سازشوں کی سرگرمیوں کے متعلق بھی انہیں اطلاع ہو۔ کل مرصد۔ نمبر 6، سازشی دشمنوں کی سزا کے لیے تمام راستوں اور سرحدوں کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ نمبر 7، توبہ اگرچہ دوران جنگ بھی ہو تو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اسلام عظمت و شفقت کا دین ہے۔ اسلام انتقام اور کینہ پروری کا درس نہیں دیتا۔ فَاقْتُلُوا فَإِن تَابُوا۔ نمبر 8، توبہ کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ بے عمل توبہ کے فریب میں نہ آئیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا۔ نمبر 9، شرک سے توبہ ایمان ہے اور نماز اور زکوٰۃ سچی توبہ کی علامتیں ہیں۔ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ نمبر 10، تمام عبادتوں میں نماز سر فہرست ہے، اور جو شخص نماز اور زکوٰۃ جیسی دینی بنیادوں کا احترام کرے تو اسے کچھ نہ کہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر لمحے اپنے دشمنوں کی سازشوں کی اطلاع ہونی چاہیے اور پھر اس کے مطابق مناسب دفاعی ساز و سامان کا بندوبست ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ توبہ کا در ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر لمحے اپنے دشمنوں کی سازشوں کی اطلاع ہونی چاہیے۔ تو یہ تھی 5ویں آیت کی تفسیر۔ اب آئیے 6ٹھی آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی مشرک آپ سے امان اور پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کے مقام امن پر پہنچا دیں، کیونکہ یہ جاننے والی قوم نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اگر آپ سے پناہ مانگیں تو انہیں پناہ دے دیں، کیونکہ یہ نادان ہیں اور ممکن ہے کہ قرآن کے پیغام کو سن کر انہیں حق سمجھ میں آ جائے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی دشمن اسلام کے عقائد و افکار کی تحقیق کے لیے پناہ کی درخواست کرے تو اسے مثبت جواب دینا چاہیے، استجارک فاجرہ۔ نمبر 2، فکر و تعقل کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، یہاں تک کہ واجب القتل مشرکین کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ ایک فرد کی امکانی ہدایت کے لیے اس سے دوسروں سے علیحدہ سلوک کیا جائے، احد من المشرکین۔ نمبر 3، اسلام رحم دلی، عظمت و کرامت کا دین ہے، استجارک فاجرہ۔ نمبر 4، دشمن کو بھی سوچنے اور انتخاب کی مہلت دو، جنگی حالات میں بھی لوگوں کی فکر و خیال پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، استجارک فاجرہ۔ نمبر 5، صحیح عقائد کو جاننا اور انہیں قبول کرنا مہلت کا متقاضی ہوتا ہے، فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ۔ نمبر 6، قرآن قابل فہم ہے اور قرآن ہدایت کے لیے زمین کو ہموار کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا سمجھنا انسانی عقل کے حدود سے باہر ہو، یسمع کلام اللہ۔ نمبر 7، اسلامی حکومت کو چاہیے کہ وہ منحرف افراد کو کلام خدا سننے کے مواقع فراہم کرے، کیونکہ کچھ لوگوں کو ہم سے کینہ و عداوت نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہمارے مخالف ہوتے ہیں کہ تبلیغ و حق سے بے بہرا اور دور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے افراد کو کلام الہی سنایا جائے، ممکن ہے کہ وہ حق کو سن کر اسے قبول کر لیں، یسمع کلام اللہ۔ نمبر 8، اسلام آزادی پر ایمان رکھنے والوں کا دین ہے، اس ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے جو غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہوا ہو۔ خوف اور جبر کی وجہ سے اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اجرہ حتی یسمع کلام اللہ۔ نمبر 9، جو مکتب فکر منطق پر استوار ہوتا ہے وہ جلد بازی سے پرہیز کرتا ہے، لہٰذا دشمنوں کو موقع دیں تاکہ کلام حق کو اپنے کانوں سے سن سکیں اور اس دوران ان کی حفاظت یقینی بنائیں تاکہ وہ تسلی سے حق و باطل میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکیں، یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ۔ نمبر 10، کچھ لوگوں کا کفر ان کی جہالت کی پیداوار ہوتا ہے، اگر لوگوں کو جہالت سے نجات مل جائے تو وہ حق کو قبول کر لیں گے، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین خاص طور پہ وہ جو حق کو جاننے کے لیے پناہ مانگیں تو انہیں ضرور پناہ دیں، اس لیے کہ غور و فکر کے بعد اسلام قبول کرنے کی اپنی الگ ہی اہمیت ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔